عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا کثیرا، والصلاة والسلام علی نبیہ دائما ابدا، وعلى آلہ وصحبہ صاحب الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے دونوں عالم کے تاجدار، مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیدی ابرار و اخیار، نائب پاک پروردگار، کالی کالی زلفوں والی آقا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، شفاعتی اہل الکبائر کا مزدہ جافزہ سنانے والے آقا، میدان محشر کی گرمی سے ہم گنہگاروں کو نجات دلانے والے آقا، پل صراط کی باریک اور تاریک راہوں سے رب سلم کی صدائیں لے کر پار لگانے والے آقا، سیاہ لامہ کا انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، جناب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پاک بآواز بلند پیش کرے اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس لفظ محمد کا قرینہ مجھے دے دو، بس لفظ محمد کا قرینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو، اور لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو، دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو۔ حضرات محترم، ماہ رجب المرجب کا اختتام ہو چکا ہے، شعبان المعظم کے مہینے کی آمد ہے۔ یہ ماہ بڑا متبرک مہینہ ہے، یہ مہینے، اس مہینے کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے یہ، اس لیے جتنی بھی اس مہینے میں عبادت کی جائے، ریاضت کی جائے، بندگی کی جائے، وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ کی نظر رحمت بندوں پر ہوا کرتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ میرے آقا مکہ سے نکلے،
مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی سے مقام سدرہ اور مقام سدرہ سے عرش اعظم۔ رب سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، رب سے باتیں ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے کندھے پر اپنا دست قدرت رکھا، اور دست قدرت جب میرے رب نے رکھا تو مجھے تمام اولین و آخرین کا علم حاصل ہو گیا۔ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے تمام علم اول و آخرین سے سرفراز کیا گیا۔ رب نے فرمایا محبوب میرے لیے تحفہ کیا لائے ہو؟ میرے آقا نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی بدنی جسمانی زبانی ساری عبادتیں پروردگار تیرے ہی لیے ہے۔ اللہ نے جب یہ سنا تو رب کائنات نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب تجھ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ وہاں پر بھی میرے مصطفیٰ نے ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا، اور یاد فرمانے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب صرف مجھ پر ہی سلامتی نہ ہو بلکہ تمہارے اس نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ والسلام علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ جب یہ گفتگو فرشتوں نے سنا تو فرشتے ببانگ دہل پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ مکالمہ ہوا، یہ باتیں ہوئی، یہ گفتگو ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اسے التحیات میں پڑھنا، اسے نماز میں جب بیٹھو تو قاعدے کی حالت میں اسے پڑھنا۔ اس کے بعد رب کائنات اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ دولت چاہیے دولت دی جائے گی، حکومت چاہیے حکومت دی جائے گی، ثروت چاہیے ثروت دی جائے گی، خزانہ چاہیے خزانہ عطا کیا جائے گا۔ جو کچھ بھی تجھے مانگنا ہے مانگ لے۔ میرے آقا نے وہاں پر رب کائنات کی بارگاہ میں نہ اپنے لیے دولت مانگی، نہ اپنے لیے حکومت مانگی، نہ اپنے لیے ثروت مانگی، نہ اپنے لیے ملک مانگا، نہ اپنے لیے خزانے مانگے۔ نبی کونین نے رب کی بارگاہ میں بس ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، عرض کیا پروردگار عالم میری گناہگار امت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری امت کی بخشش ہو جائے۔ میں اپنے امت کو مانگ رہا ہوں پروردگار عالم میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ رب نے فرمایا محبوب میں نے دیا، میں نے دیا، اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے پروردگار عالم مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، میری گنہگار امت ہے، میں امت کی بخشش چاہتا ہوں، میں امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے معراج کی رات میں 70 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا اے میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، لیکن 70 مرتبہ کے جواب میں میرے آقا نے کچھ نہیں مانگا بلکہ ہمیشہ یہی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے پروردگار عالم میں اپنی گنہگار امتیوں کی مغفرت چاہتا ہوں، میں اپنی گنہگار امتیوں کی بخشش چاہتا ہوں، میری گنہگار امت کو تو معاف فرما دے۔ کتنا کریم نبی ہے، کتنا رحیم نبی ہے۔ ہر وقت ہر مقام پہ ہم گنہگار امتیوں کو یاد رکھا، ہر موڑ پر گنہگار امتیوں کا خیال رکھا۔ معراج کی رات میں چلے، براق پر سوار ہونے سے پہلے امتیوں کو یاد کیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے، امتیوں کی بخشش کی دعائیں کی، جب تک مدینے میں رہے مکی زندگی گزاری، مدنی زندگی گزاری۔ میرے آقا نے ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر حال میں ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا اور ہمیشہ رب کی بارگاہ میں امتیوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ جب میرا نبی اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہیں میرا نبی، تو اس وقت بھی سر کو سجدے میں رکھ کر رب کی حمد و ثنا کے بعد میرے محبوب کے مبارک زبان سے جو جملے ادا ہوئے تھے وہ یہی جملے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔
میرے محترم بزرگ، کتنا کریم نبی ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایسے کریم نبی کی امت میں پیدا کیے گئے۔ ہم ایسے کریم نبی کی امتی ہیں جو اپنی امت کا ہر وقت خیال رکھا کرتے ہیں۔ اب میرے آقا نے وہاں پر عرض کیا، یار پروردگار عالم، ملاقات ہو گئی، باتیں ہو گئی، اب میں امتیوں کی طرف جا رہا ہوں۔ میری امت پوچھے گی کہ آپ رب کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، رب سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، ہم گنہگاروں کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ تو میں کیا جواب دوں گا اپنی امتیوں کو؟ پروردگار عالم نے فرمایا، محبوب 50 وقت کی نمازیں، 6 مہینے کا روزہ یہ تحفے میں عطا کیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ چلے لے کر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رب کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا ہے، 6 مہینے کے روزے کا تحفہ ملا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بہت زیادہ ہے، آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی، آپ رب کی بارگاہ میں جائیں، کچھ کم کرا کر آئیں، اس لیے کہ رب کائنات نے میری امتیوں پر صرف 2 وقت کی نمازیں فرض کی تھی، لیکن میری امتی 2 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر پائی۔ یا رسول اللہ، یہ 50 وقت کی نمازیں بہت ہیں، رب کی بارگاہ میں جائیے، کم کروا کر لائیے۔ میرے آقا چلے پھر رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پروردگار عالم سے عرض کرتے ہیں، یا اے میرے پروردگار، بہت زیادہ ہے یہ، میری امت گنہگار ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، ادا نہیں کر پائے گی اسے۔ اللہ نے کہا، جاؤ 5 وقت کی نمازیں کم کر دی، کچھ روزے کم کر دیے۔ میرے مصطفیٰ وہاں سے آئے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب بھی بہت زیادہ ہے، آپ پھر جائیں، یہاں تک کہ میرا نبی آتے جاتے رہے رب کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز اور 1 مہینے کا روزہ بچ گیا۔ آخری مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، اور جائیں، ایک بار کم کروا کر کچھ لے آئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، موسیٰ، اب مجھے رب کی بارگاہ میں جانے سے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ رب کی بارگاہ سے میں نے اتنا ہی کم کروا لیا ہے، اب مجھے رب کی بارگاہ میں جانے سے عار محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت پروردگار عالم نے کہا تھا، اے میرے محبوب، میں نے فرض تو 50 نمازیں ہی کی ہے، لیکن تخفیف کی ہے، صرف نمازوں میں تخفیف کی ہے، ثواب میں تخفیف نہیں کی ہے۔ اگر آپ کی امتی اسے خلوص و للہیت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتی ہے تو میں ثواب تو 50 نماز عطا کروں گا، اس لیے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہم کتنے اچھے اور سچے ہیں اور اپنے محبوب کی امتی ہیں کہ ہم پڑھیں 5 اور ہمیں ثواب ملے 50 کا۔ اور کیا آسانیاں چاہیے؟ اب ایک بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کیا ضرورت تھی بھیجنے کی؟ آخر وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کیوں نبی کونین سے کہہ رہے تھے بار بار جائیے آئیے؟ حضرت موسیٰ کو امت محمدیہ پر اتنا پیار کیوں آیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا، مولا اپنا جلوہ دکھا، مولا اپنا جلوہ دکھا، رب کی بارگاہ سے جواب آیا تھا، لن ترانی، اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا میرا جلوہ۔ آج حضرت موسیٰ کو موقع ملا تھا کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ڈائریکٹ پروردگار عالم کا جلوہ دیکھ کر آ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم رب کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، رب کائنات کا جلوہ دیکھ کر آ رہے ہیں، اور میں اسی جلوے کو نبی کونین میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے جتنی بار بھی موقع مل جائے اسی جلوے میں گم ہو جانے کی ضرورت ہے اور اسی جلوے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ نبی کونین کو بار بار رب کی بارگاہ میں بھیج رہے تھے، جائیے کم کروا کر آئیے، جائیے کم کروا کر آئیے۔ وہاں مقصد کچھ
کچھ اور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا تھا لن ترانی، تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا، تو جلوہ محبوب خدا میں بھی رب کا جلوہ نظر آ رہا تھا حضرت موسیٰ کو، اس لیے حضرت موسیٰ سوچ رہے تھے تھوڑا اور جلوہ دیکھ لوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب حضرت موسیٰ نے وہاں پر عرض کیا یا رسول اللہ ایک سوال ذہن میں کھٹک رہا ہے، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک ارشاد کیا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اے میرے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک امتی اور ایک نبی دونوں برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو، میرے ارشاد کی سچائی دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کی سچائی تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے کس وجہ سے کہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا بارگاہ مصطفیٰ میں یا رسول اللہ بتا دیا جائے، معمہ کو حل کر دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ نبی کونین نے ارواح مقدسہ سے حضرت سیدنا امام غزالی کی روح کو آواز دی، حضرت امام غزالی کی روح حاضر ہوئی، نبی کونین نے ارشاد فرمایا اے غزالی حضرت موسیٰ کو سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کے سوال کا جواب دے دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت امام غزالی کی روح سے سوال کیا تھا اے آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے کہا میرا نام محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، آپ سے آپ کے باپ کا نام نہیں پوچھا تھا، آپ سے آپ کے دادا کا نام نہیں پوچھا تھا، آپ سے آپ کے پردادا کا نام نہیں پوچھا تھا، میں نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا، لیکن آپ نے پورے خاندان والوں کا نام گنا دیا۔ آخر محمد کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت امام غزالی کی روح نے آواز دی تھی اے حضرت موسیٰ آپ یاد کیجئے وہ دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن آپ نے جواب میں کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں، یہ میرے لیے سہارا ہے۔ رب نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کو بھی وہاں پر یہی جواب دینا چاہیے تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ میں نے اگر اپنے حسب و نسب بتا دیا تو کون سا بڑا گناہ کر دیا، کون سا جرم کر دیا؟ اے موسیٰ جب آپ رب کے سوال کے جواب میں اپنی پوری گنتی بتا سکتے ہیں تو بھلا میں آپ کے سوال میں اپنا پورا بیان کیوں نہیں بتا سکتا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوست، حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ارشاد کا احوال سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے کیوں فرمایا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، مسجد اقصیٰ پھر پہنچے، انبیاء و مرسلین کی پھر امامت فرمائی۔ جاتے وقت بھی میرے نبی نے انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی تھی، اور آتے وقت بھی میرے نبی نے انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی مسجد اقصیٰ میں۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر میں واپس آئے، مقام سدرہ سے جبریل اٹھے، نبی کونین کو لے کر آئے، مکۃ المکرمہ میں ام ہانی کے گھر چھوڑا۔ میرے آقا جب گھر میں قدم رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو پانی سے میرے نبی نے وضو کیا تھا وہ پانی بھی بہہ رہا تھا۔ نبی کونین جب نکلے تھے تو زنجیر ہل رہی تھی، زنجیر بھی ابھی تک ہل ہی رہی تھی۔ نبی کونین جس بستر سے اٹھے تھے وہ بستر ابھی تک گرم ہی تھا۔ شاعر نے کہا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے آقا کو اللہ نے پل بھر میں معراج کی دولت سے نوازا، ساتوں آسمان کی سیر کرائی، ساتوں زمینوں کو دکھایا، پوری کائنات کی سیر کروا دی میرے آقا کو اللہ نے۔ لیکن رب کائنات کا حکم تھا اے زمین ٹھہر جا، اے وقت ٹھہر جا، اے ہر چیز اپنے اپنے مقام پر تو رہ، جب تک میرا محبوب میری بارگاہ میں رہتا ہے کسی کو کوئی مجال نہیں ہے کہ اپنے وقت سے آگے بڑھ جائے یا اپنی حرکت میں آ جائے، بلکہ میرا محبوب میری بارگاہ میں آ رہا ہے، اس لیے تم جہاں پر بھی ہو وہیں پر
वहीं पर ठहर जाओ, इसलिए कि मेरे महबूब की ताज़ीम मकसूद है, मेरे महबूब की तौक़ीर मकसूद है, मेरे महबूब की इज्जत मकसूद है। ऐसा ना हो कि तू अपनी जगह से हिले और मेरे महबूब की ताज़ीम में खलल पैदा हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिराबी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में आए, सुबह हुई, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में आए। आका करीम ने मेराज के सारे अहवाल को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बताया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने आमन्ना सद्दक़ना कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, मैं सच मानता हूँ, इसलिए कि आपकी ज़बान अक़दस से पूरी ज़िंदगी मैंने देखा है कि कोई भी झूठ के अल्फाज अदा नहीं हुए हैं। आज तक आपकी ज़बान मुबारक से कभी झूठ के कोई शब्द नहीं निकले हैं, कोई झूठ के लफ्ज़ नहीं निकले हैं। ऐ मेरे आका, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप कह रहे हैं तो मैं आपके बात की तस्दीक करता हूँ। उसी दिन से हज़रत सैयदना अबू बकर का नाम सिद्दीक़ अकबर पड़ा। मेराज की बात की सबसे पहले तस्दीक करने वाले अगर कोई हैं तो वह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ाते गिरामी है, और मेरे आका के मेराज की बातों को सिद्क दिल से कबूल किया है, इसीलिए आपका लक़ब सिद्दीक़ अकबर हुआ है। अब अबू जहल के सामने जब ये बात आई, अबू जहल ने बड़ा हंगामा किया और लोगों के दरमियान फैलाया कि देखो, ये कहता है अपने आप को नबी हैं, और एक रात के चंद हिस्से में मस्जिद अक्सा का सफ़र, सातों आसमान का सफ़र, अर्श आज़म का सफ़र, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बड़ा हू हल्ला मचाया, बारगाह मुस्तफ़ा में का पहुँचा, अर्ज़ किया, अगर आपने वाकई मस्जिद अक्सा की सैर की है तो हमें ये बताएं कि मस्जिद अक्सा में कितने ताक हैं, कितने दरीचे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने क्या चीज़ हैं। अब मेरे आका तो ये सब गिनने तो नहीं गए थे मस्जिद अक्सा, मेरे आका को ये सब मालूम तो नहीं था कि मस्जिद अक्सा में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, लेकिन उसने ऐसे आदमी को जमा कर रखा था जो जानता था कि मस्जिद अक्सा में इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं, इतने दरीचे हैं, इसीलिए उसको भी साथ लेकर आया था कि अगर नबी कौनैन ने मस्जिद अक्सा तक सफर किया है, जो 3 महीने की सफर की राह है, अगर मुस्तफ़ा ने सफर किया है और मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं तो सारे अहवाल को बता देंगे। नबी कौनैन ने सरे अक़दस को झुकाया, बारगाह इलाही से जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील जा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंच और मेरे मुस्तफ़ा के सामने बैतुल मुक़द्दस और उसके दरमियान जितने पर्दे हैं सबको हटा दे, मेरे मुस्तफ़ा के सामने बैतुल मुक़द्दस को कर दे। और मेरे मुस्तफ़ा से कहना, या रसूल अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस आपके सामने है, आप देखकर इन कुफ़ार और मुशरिकीन के सवालों का जवाब देते जाइए ताकि इसको जो है कि यकीन हो जाए कि अल्लाह ने आपको बैतुल मुक़द्दस का सफर करवाया है। ये मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। आका करीम के सामने बैतुल मुक़द्दस को रख दिया गया। मेरे आका कुफ़ार और मुशरिकीन के सवालों का जवाब देते गए, लेकिन जिसके नसीब में ईमान की दौलत नहीं है उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ ने तस्दीक की, सदाकत का अलमबरदार हो गए। अबू जहल ने इनकार किया, जहालत का इमाम बना दिया गया उसे। उसका नाम बहुत उम्दा था, अबुल हिकम लोग उसे कहा करते थे, हिकमतों का बाप। लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के इनकार करने की वजह से अबू जहल नाम पड़ गया उसका, और अबू जहल ताउम्र और हमेशा के लिए अबू जहल ही रहा। आज ज़माना उसे अबू जहल ही के नाम से जानता है, जहालतों का बाप। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें तोहफ़ा मिला है रमज़ान के रोज़े का और नमाज का। इंसान को जब कोई तोहफ़ा कोई दोस्त देता है तो उस तोहफ़े को वो संभाल कर रखता है, उस तोहफ़े की कद्र करता है, इज्जत करता है। लेकिन हमें नमाज का तोहफ़ा मिला है,
ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہمیں روزے کا تحفہ ملا ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ایک دنیاوی انسان جب دنیاوی انسان کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے, وہ اسے سنبھال کر رکھتا ہے, بڑی منت و سماجت سے اسے رکھتا ہے اور اچھے مقام پر رکھتا ہے. کوئی اگر اس سے وہ مانگتا ہے تو وہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کہتا ہے میرے دوست کا تحفہ ہے, فلانے انسان نے مجھے تحفے میں دیا ہے, اس لیے تحفہ میں شیئر نہیں کر سکتا, تحفہ میں دے نہیں سکتا. لیکن ہم کیسے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفہ نماز دیا, تحفہ روزہ دیا, لیکن نہ ہمیں اس تحفے کی قدر ہے, نہ ہم نماز کی قدر کرتے ہیں, نہ ہم روزے کی قدر کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اس تحفے کی قدر کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. نماز کے لیے حاضر ہوئیے, بارگاہ الہی میں اپنے سر کو جھکا دیجئے. رب کائنات کی بارگاہ سے جو سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کو ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.